اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو انتہائی اہم ٹاپکس پر بات ہوگی۔ پہلا موضوع تو جو کل پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن ہوا اور اس میں آرمی چیف صاحب کی جو تقریر تھی، جو خطاب تھا، جو سوال و جواب تھے، وہ انتہائی اہم ہے۔ میرے خیال میں کچھ پوائنٹ اس کے ایسے ہیں جو کوئی صحافی یا کوئی بھی میڈیا پرسن کسی ولاگ میں یا ٹاک شو میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ اور دوسرا اہم موضوع آصف علی زرداری صاحب کا جو انٹرویو، ان میں انہوں نے کوئی خاص باتیں کی ہیں، میرے خیال میں ان باتوں کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے جو ہماری موجودہ سیاسی صورتحال میں اور ماضی کے حوالے سے کوئی باتیں، کچھ مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کچھ اپنے آراء کے اظہار کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کل جو پارلیمنٹ کے اجلاس ہوا نا، اس میں آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی ہے، خاص طور پر انہوں نے ایک بات کی ہے جس کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان ہونا چاہیے بلکہ ہمارا پاکستان ہونا چاہیے، اور پھر عوامی نمائندوں کو پالیسی طے کرنی چاہیے۔ یعنی انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر کہا ہے کہ وہ ایک با اختیار ہیں، اپنے ادارے کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب بھی با اختیار ہیں۔ تو یہ کیا پیغام، کوئی خاص پیغام تھا کسی کو، یا کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جنرل عاصم منیر صاحب کی، ایک تو اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ سے مجوزہ خطاب کی جو رزلٹ مطلب باہر آنا، یہ بھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے نا ہسٹری میں۔ اور اس کل کے اجلاس کا جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے۔ ایک دن میں ایک چیف صاحب کا آرڈر آتا ہے، ایک بڑے چیف کا، وہ جو مطلب اسلام آباد میں بڑی بلڈنگ ہے سفید پتھروں کے نام سے، تو اس کے چیف کا ایک ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے ایک ادارے کو، اور پھر کچھ دیر بعد جو پاکستان کے آپ کہیں کہ سب سے طاقتور چیف کا عہدہ ہوتا ہے، تو وہ شخصیت آتی ہے پارلیمنٹ میں۔ اس میں آپ تھوڑا سا ایک لنک اپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی کہ دو بڑے جو اہم ترین مناصب ہیں، ہاں جی، وہ آپس میں یعنی ڈیوائڈ بظاہر، یعنی اگر اس طرح تو نہیں کہہ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کل ان کیمرہ سیشن تھا نا، یہ ایک ہنگامی بنیاد پر تھا۔ گو کہ اس کے اندر کوئی الیکشن سیاست اس حوالے سے آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ٹوٹلی ٹیررزم کے اگینسٹ ایک بریفنگ تھی پارلیمنٹ میں موجود، اور یہ واقعی یہ وہ والا اقدام تھا جس کی خواہش کب سے ہو رہی تھی۔ یہ تھا تو ظاہر ہے اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہے پاکستان، اس میں سیاسی ٹچ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ آپ ٹائمنگ کا کنسرن دیکھ سکتے ہیں، یہ میچ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ ٹائمنگ بڑی زبردست قسم کی ایک وہ تھی۔ اچھا، اس میں مشرف کے آپریشن کے بعد سے یہ بات ہر حلقے میں ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے تو اتنے بڑے فیصلے کہاں ہوتے ہیں۔ پہلے یہ وفاقی کابینہ میں، سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس طرح مطلب ہوتی تھی نا، سلامتی کمیٹی کے اس میں نہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز کو فرسٹ ٹائم بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ جتنا بھی ٹیررزم کے اگینسٹ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا سارے چیز۔ تو اس میں آپ نے جو بات کی نا نعرے والی، یہ غالباً 2010 میں یا پی پی کے دور میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، جب آپریشن شروع کرنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت زیادہ جو بریفنگ تھی نا، وہ 3 دن کا سیشن تھا، اور اس میں بریفنگ وزارت داخلہ کی تھی، وہ الگ ایک وہ تھی اس حیثیت کا۔ ہاں جی، یعنی اچھا، پھر ایک جو آپ نے بات کی نا، وہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان۔ اور اس سے پہلے ایک نعرہ تھا، وہ درمیان میں نعرہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے میرے خیال میں وہ رہ گیا، جب وہ تھا سب سے پہلے پاکستان۔ تو اب میری جو رائے وہ یہ تھی کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جو بڑے منصب کے لوگ ادا کرتے ہیں، یہ قطعی طور پر اتفاق نہیں ہوتے۔ چاہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی اس میں کسی کی کو نہیں تھی اور وہ صرف مطلب اپنا ایک حصہ تھا، تقاریر تو باقاعدہ پہلے لکھی جاتی ہیں، مشاورت لکھی بھی جاتی ہے، اور یہ جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے نا، اس کا بڑا اس کے پیچھے تھنک ٹینک ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، کیونکہ ان کے الفاظ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمرے میں نوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک روڈ میپ تھا ایک بڑے ادارے کی طرف سے۔ ایک تو یہ تھا کہ جی پارلیمنٹ ہی فیصلہ ساز ہے، پارلیمنٹ فیصلے کرے گی، پارلیمنٹ پالیسی بنائے گی، اس کے اوپر عمل درآمدگی ہوگی۔ یہ کسی اور کی طرف بھی پیغام گیا ہے، جہاں وہ 21 ارب کے اکٹھے کرنے کی جو نوبت ہے، تو وہاں بھی یہ گئی ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم۔
دوسرا یہ کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ جو ہمارا پاکستان ہے نا، اس میں ایک سبق ہے کہ ہم سب مل کر پارلیمنٹ کے فلور پر موجود یہ الفاظ آپ جوڑ سکتے ہیں کہ اگلا جو ایک سیناریو ہے، جو نقشہ ہے، اس کا تعلق ہم سب مل کر ہے، اور اب سب ملنے میں جو پارلیمنٹ کے اندر تھے انہی سے مخاطب تھے کہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم سب نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں جو نیا پاکستان کو دفن کرنے کا بات کی گئی کہ نیا پاکستان ختم ہو چکا ہے، تو شاید وہ بھی اگر وہ آنا چاہیں گے تو اس چھتری کے نیچے آنا پڑے گا ہمارے پاکستان کے، نہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے معاملات آسان نہیں رہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے پیچھے، یہ وہ لوگو سلوگن کے پیچھے جو چھپی ہوئی کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم آج اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارا پاکستان۔ بالکل جی اچھا، ٹائم مختصر، میں دوسرا جو موضوع اس کو ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب کے بیان، آپ نے آج فیس بک پہ بھی ایک پوسٹ کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں، اور میں خود بھی اسی طرح، موسٹ فیوریٹ جو پولیٹیکل انٹرویوز ہیں، ہاں بالکل، پولیٹیکل اس میدان میں 2 ایسے پرسن ہیں کہ جن کے انٹرویو واقعی سننے کے قابل ہوتے ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسرے آصف علی زرداری۔ تو کل جو ان کا بیان تھا، آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے سینے میں کچھ راز ہیں جو میں ادھر نہیں کہہ سکتا، وہ کبھی حامد میر کے پروگرام میں کہہ سکتا ہوں، اور کچھ راز ادھر بھی میں نہیں کہہ سکتا۔ میرے خیال میں وہ جو کہہ سکتے تھے حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اس میں سے بھی کچھ انہوں نے کہہ دیے ہیں، تو وہ میرے لیے بڑا حیران کن بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ کچھ حوالے سے ٹھیک ہے کہ پہلے کچھ معلومات ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا جانتے کہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو اب انہوں نے ایک ڈائریکشن بھی واضح کی ہے اور کچھ معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جب ان سے سوال کیا گیا اس کے حوالے سے، عدم اعتماد کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ بالکل غلطی نہیں تھی، اور اس وقت بھی کس طرح جنرل باجوہ صاحب نے مارشل لاء کی دھمکی بھی دی، اور پھر انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 2035 تک ایک منصوبہ تھا کہ وہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے، اور وہ آرمی چیف اس صورت میں بھی لا سکتے تھے کہ یہ اسمبلی کو ڈیزالو کر لیتے اور انٹرم گورنمنٹ آ جاتی، اور اس میں بھی وہ پھر اپنا آرمی چیف لگوانا چاہتے تھے۔ یعنی یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا، بھی اتنا بڑا ان کا منصوبہ تھا، اور 2035 تک یہاں رہنے کا ان کا باقاعدہ مکمل منصوبہ بندی تھی، تو اس حوالے سے تو وہ منصوبہ ناکام ہوا ہے نا۔ شاید آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم ویسے مطلب نجی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ میں، تو میں یہ چیز پہلے سے ہی، وہ کوئی دوست میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 35 40 سال سے پولیٹکس میں ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ حالات ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں نا جو پاکستان کے سیاست کے آپ کہیں کہ فرنٹ لائن ہورسز ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کیوں، وہ تو یہی بات ہوتی رہتی ہے نا، تو وہ بات میں بھی شاید یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یار دیکھو، یہ قیمتوں کی، مہنگائی کی، ان چیزوں کے پس پردہ کوئی بڑی چیز تھی جس کو روکنے کے لیے یہ والا اقدام اٹھایا گیا۔ بالکل بالکل، اور یہ اقدام اٹھانے میں بظاہر، اور یہ بات میں نے ہمیشہ کی ہے کہ نون لیگ کو سب سے زیادہ قربانی دینی پڑی ہے۔ اب یہاں جو نون لیگ کا ساتھ دیا جا رہا ہے نا، تو وہ اس وعدہ کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ جو مائی میں شہباز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہاں جی بالکل۔ اب شہباز اچھا، وہ ادھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیاں جب توڑنے کی بات آئی بعد میں عدم اعتماد کے بعد، تو پھر میں نے بھی اس میں مطلب یہ کیا کہ اختلاف کیا، اور مولانا فضل الرحمان، اور یہ آن دا ریکارڈ تھی مولانا فضل الرحمان کا، تو وہ پریس کانفرنس بھی ہے کہ اب ہم جب چاہیں گے وہ ہوگی، الیکشن ہوں گے اور اسمبلی تلوی، یہ فرسٹلی اس پہ کہہ دیا تھا انہوں نے۔ حالانکہ شروع میں مولانا کا موقع، ویسے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اگر اس وقت اسمبلیاں توڑی جاتی، یہی تو بات ہے اور ملک کے لیے خاص طور پہ نقصان۔ اب جو چیزیں آپ کو اس ابھی جو موقع پر لگ رہی ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اکتوبر میں الیکشن کی بات ہوئی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگتا، مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہم ایک تو اس لیے چاہتے ہیں کہ پھر فساد ہوگا، اگر ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن پہلے پھر بعد میں قومی کا ہو تو ایک تو فساد بنے گا، اور دوسرا بھی IMF کی کچھ پڑوسی ممالک بھی تعاون کرنا چاہ رہے ہیں،
تو یہ چیزیں بھی پھر ختم ہو جائیں گی. مطلب کہ اب یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں طے ہو چکی ہیں کہ کس کس ملک نے پاکستان کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, اور IMF نے کس حد تک کرنی ہے. اچھا, پھر جب بات آئی کہ الیکشن اکتوبر سے بھی ڈیلے کا, اس پہ جو انہوں نے بات کیا نا آصف زرداری صاحب نے, وہ بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ایک فولش تھاٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ایک گھٹیا سوچ ہے. تو وہ کہہ رہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے ممکن ہے لے کے جانا. میں بھی یہ کہہ رہا کہ اکتوبر سے آگے تو یہ جانے سے, اکتوبر سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, الیکشن جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس ٹائم میں کبھی بھی نہیں ہوں گے. مئی میں الیکشن نہیں ہوں گے, یہ کنفرم ہے. اچھا پھر دو چیزیں اور سامنے آ گئی ہیں نا. کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا لیا جو حکومت جماعت ان کے سائن کو راضی کرے گی مذاکرات پہ, لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے ابھی کچھ دیر قبل. انہوں نے اس چیز کی واضح طور پر یہ کیا ہے کہ بھئی کسی صورت بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ, اور ہم تو ان کو ایک مطلب غیر ضروری عنصر سمجھتے ہیں اور اس کو ایک لانچ کردہ سمجھتے ہیں. تو اب یہ کہیں نہ کہیں ٹکراؤ نہیں آ رہا؟ دیکھیں, جو سرکل ہوتا ہے نا اپنا, آپ نے اس سرکل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. لیکن جو پولیٹکس ہوتی ہے, اب جب عدم اعتماد آ رہی تھی اس وقت بھی تو مولانا مخالف تھے عدم اعتماد کے. مولانا نے مخالفت کی تھی, انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کوئی نہیں ہوتی, عدم اعتماد کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ مولانا صاحب نے کہا تھا. لیکن وہ جس علت کے سبب وہ مخالفت کر رہے تھے وہ علت تو ختم ہو گئی تھی. لیکن جب وہ فریم ورک دیا گیا پراپر, تو زرداری صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ بس بیٹھنا ہے, اور وہ زرداری صاحب جس لیول کی بات کر رہے ہیں تو وہ مولانا صاحب بھی شاید جانتے ہیں, لیکن وہ آگے جا کر چیزیں ہیں. ابھی تو وہ آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزوں کے اوپر بات کریں گے.